محترم ناظرین آداب، میں ہوں شاہد حبیب، معاون مدیر سیمائی ادبی نشر لکھنؤ، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج بھارتیہ وکاس پریشد شولاپور کے زیر اہتمام محترم سلطان اختر صاحب کی دعوت پر ایک محفل افسانچہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل افسانچہ کے صدر تھے محترم نواب رونق جمال صاحب، درگ، چھتیس گڑھ۔ اس محفل افسانچہ میں حقیر نے ایک افسانچہ پیش کیا۔ آپ کی خدمت میں وہ افسانچہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ افسانچے کا عنوان ہے اکھنڈ بھارت۔ اکھنڈ بھارت کے قیام کا شور ہر جگہ گونج رہا تھا۔ سیاسی قائدین، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکلاء، حکومت کے تسلیم شدہ صحافی، یونیورسٹیز کے پروفیسرز، حتیٰ کہ یونیکارن بن رہی کمپنیوں کے مالکان بھی اکھنڈ بھارت کے لیے ہو رہی پیش رفت سے گدگد تھے، اور سبھی اپنے اپنے دائرۂ کار کے بڑھنے کو لے کر پر امید بھی تھے اور پرجوش بھی۔ اس کے لیے سبھی اپنی اپنی سطح پر کوششیں بھی کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ ملک کا دائرہ بڑھے گا تو آبادی بھی بڑھے گی اور وسائل بھی بڑھیں گے، جن سے زندگی میں آسانیاں نصیب ہوں گی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب ان سنہرے خوابوں سے لوگوں کی آنکھیں نیم غنودگی کا شکار ہو رہی تھیں، تبھی ایک بڑ بولے منتری نے ایک انتخابی جلسے میں جوشیلی تقریر کرتے ہوئے کہا، مترو، اکھنڈ بھارت بننے کا فائدہ سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے دھرم کے انوائیوں کو ہوگا۔ ہمارا دھرم پورے بھارت ورش میں پنرجیوت ہوگا۔ ان کی یہ باتیں سن کر اسٹیج کے قریب بیٹھے ایک سامع نے کھڑے ہو کر زور سے چلایا، منتری جی، اگر اکھنڈ بھارت میں ہمارے ہی دھرم کو راج دھرم کا درجہ دینے کا آپ لوگ پلان بنا رہے ہیں تو یہ کیسے سمبھو ہوگا، جبکہ ہم آج بھارت میں 80% ہی ہیں، تو بننے والے اکھنڈ بھارت میں کیول 50% سے بھی کم رہ جائیں گے۔ ایسے میں باقی کے 50% دھرماولمبیوں کو کیا آپ عرب ساگر میں پھینک دیں گے؟ اس پرکار تو آپ ہمارے اکھنڈ بھارت کے درشن کا ہی ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم تو وسودھیو کٹمبکم کے ماننے والے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنا پریوار ماننے والے لوگ 50% ان دیش واسیوں کو کیا گھر سے بھگانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ اس شخص کی طرف سے اس زبردست اعتراض کو سن کر مجمع سے اس شخص کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ یہ دیکھ کر منتری جی کھسیاتے ہوئے مائک چھوڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔